السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حضرات، یہ رجب کا مہینہ ہے. بہت سے لوگوں، حالانکہ میں تقریر دوسری کرنا چاہتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کا SMS آیا کہ معراج پر بات کریں. 3 باتیں کریں گے. معراج کا پیغام کیا ہے، معراج کا تحفہ کیا ہے، اور معراج کے اثرات حبیب مصطفیٰ پر فزیکلی طور پر کیا پڑے. یہ 3 باتیں بیان کریں گے. ویسے آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ پہلے آسمان پہ کیا ہوا، دوسرے آسمان پہ کیا ہوا، تیسرے آسمان پہ کیا ہوا. آپ کو وہ سننے کا زیادہ شوق ہے، کیونکہ بھارتی مسلمان مزاجن کہانی پسند ہے. بھارتی مسلمان مزاجن کہانی، اسٹوری. بچوں سے بولا اچھا اسٹوری بولنے جا رہے ہیں کلاس میں، ایک دم متوجہ ہو جائیں گے آپ کی طرف. تو وہ آپ جانتے ہی ہیں پہلے پہ کیا ہوا، دوسرے پہ کیا ہوا. یہ ہم 3 باتیں کریں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر سے پہلے ایک بات جملہ اور بولنا چاہتا ہوں کہ رجب کے بارے میں آپ جتنا کچھ جانتے ہیں اس میں سے 99% جھوٹ ہے. یہ بھی پہلے سمجھ لیں. اس میں روزہ ہے تو عبادت ہے تو فلاں ہے. جتنی باتیں آپ جانتے ہیں وہ 99 بلکہ 99.9% جھوٹ ہے. اس میں سے وہ 0.1 سچ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. 0.1 سچ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، وہ 4 مہینے محترم میں یہ ایک مہینہ ہے. جیسے رمضان آپ سمجھتے بہت ذی الحجہ ہے، ذی قعدہ ہے. یہ جو مہینے ہیں اشہر الحرام جسے کہتے ہیں، ان اشہر الحرام میں یہ 4 مہینے میں سے ایک مہینہ ہے. اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت محترم ہے. بقیہ کوئی خاص عبادت یہ بھی طے نہیں ہے کہ معراج اسی مہینے میں ہوئی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو پریشر میں ہم لوگ اس کو مان لیتے ہیں کہ چلو معراج جو ہے وہ رجب میں ہوئی ہوگی، لیکن اس کے لیے کوئی بہت صحیح ایتھینٹک باتیں نہیں کہی جا سکتی ہیں کہ معراج کا اصل مہینہ کیا ہے. پھر یہ گفتگو کہ معراج اصل افضل ہے، معراج کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے، تو اس پر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا ہے، وہ بہت ہی اچھا ہے، وہ آپ کو بتانا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اکرم کے لیے لیلۃ معراج بہت فضیلت والی ہے، جو ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا. تمہارے لیے اس پہ کیا فضیلت ہے؟ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. جو فضیلت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ حبیب مصطفیٰ. دیکھیں آپ کو اپنی شادی کا دن یاد رہتا، تاریخ بھی یاد رہتی نہیں. حالانکہ ولیمہ میں بھی کھایا ہوں، مجھے نہیں یاد ہے. کیوں؟ ہم سے کیا تل بھائی، اصل تو تمہاری شادی ہوئی ہے، تمہیں یاد ہے، تمہیں مزے ہیں، تمہیں سب کچھ ہے، ہمیں تو گئے کھا کے چلے. تو حبیب مصطفیٰ کو اس رات معراج ہوئی، لہذا ان کے لیے یہ بہت افضل کی بات ہے. لیکن آپ کے لیے اس میں کچھ نہیں. امت کے لیے جو افضل ہے وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے. بات سمجھے؟ چلے، یہ تو بطور تمہید کی بات تھی. تھوڑی تھوڑی بات کریں گے، مختصر کریں گے. دیکھیں ایک لفظ ہے معراج اور ایک لفظ ہے اسرا. اردو والے دونوں کو ملا کر کے اسرا والمعراج بولتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ورڈ ہیں.
معراج حقیقت میں مسجد اقصی سے شروع ہوتی ہے اور رب کے دربار تک جانے کا نام معراج ہے. جو بیت اللہ سے شروع ہو کر کے اور فلسطین، یروشلم یا مسجد اقصی پہ جو ختم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اسراء. اسراء کے معنی ہوتے ہیں رات میں ٹریولنگ کرنا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں تم نبی کو خدا نہ جان لو، اللہ نے اس میں جو لفظ استعمال کیا کہ پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو لے گیا. بندہ گیا نہیں، بندے کو لے گیا. اسرا کے ساتھ بے کا لفظ آیا ہوا ہے. اسرا بے کے معنی سفر کسی کے ساتھ کرنا نہیں، کرانا. بات سمجھ رہے دونوں میں فرق، جس کو انگلش میں پیسو وائس کہتے ہیں. یہ اس طریقے سے بات کہی گئی اور پھر لفظ عبد سے بات کہی گئی کہ اپنے بندے کو لے گیا، خدا نہیں ہے. یہ یہاں پر اسپیشلی یہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا، وہ بھی اس لفظ استعمال نہیں کیا، عبد کے لفظ کو استعمال کیا. یہ سب قرآن کریم کا معجزہ ہے، اعجاز ہے. تو 3 باتیں پیغام میں، یہی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی 3 پیغام ہیں، 3 موٹی موٹی باتیں پیغام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز اللہ کی جانب منسوب ہو جائے کہ یہ کام اللہ نے کیا ہے تو اس پہ پھر آپ کے سیٹسفائیڈ ہو، مطمئن ہو، ہم کو دل میں اتر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. یہ یقین رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کی طرف منسوب ہو گئے، اللہ نے آسمان بنایا. اب سائنس بولتی ہے آسمان نہیں ہے، تمہاری نظر کی انتہا ہے، وہ بکنے دو. ہمارے دل میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا. قرآن میں ایک جگہ نہیں، 5 جگہ. تو آپ کے دل کو اطمینان ہونا چاہیے کیونکہ اس کی نسبت کس کی طرف کر دی گئی ہے؟ اللہ کے جانب. معراج کی نسبت کی گئی ہے کس کی جانب؟ اللہ کی. لے گیا اپنے بندے کو. تو یہ قدرت الہی سے جب تعلق کسی چیز کا ہو جائے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم اس پر یقین رکھیں. اطمینان نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. اطمینان اینڈ یقین از ڈفرنس، دونوں فرق ہے. اطمینان اس وقت ہو جاتا ہے جب آخری ایمان کے آخری درجے پر پہنچ جاتا ہے یا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے، تب وہ جا کر کے اس کو اطمینان ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں مردوں کو زندہ کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ٹھیک ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کریں گے آپ. کون پوچھ رہا ہے؟ ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میری بات پر آپ کو وشواس نہیں ہوتا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بات پر آپ کو وشواس نہیں ہے، یقین نہیں آ رہا. ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے نہیں اللہ بلا ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کے سیٹسفیکشن کے لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. ایمان تو پکا پکا ہے کہ آپ کریں گے. تو وہ کیفیت سب کو نصیب نہیں ہوتی، تو اس سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. یقین آپ کے بس پہ ہے، اطمینان آپ کے بس پہ نہیں ہے. بات پہ سمجھا پائے آپ نے؟ جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے پروردگار عالم اس کا مطالبہ بھی انسانوں سے نہیں کرتا ہے. جیسے ابھی آپ نماز میں کھڑے ہوں گے، وہ پارٹنر بھی کھڑا ہوگا اور وہ آپ کو ادھر ادھر ڈسٹرب کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وسوسہ نہیں آنا چاہیے، اگر وسوسہ آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. تو نہ امام صاحب کی ہوگی نہ تمہاری ہوگی. اللہ نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ وسوسہ آنا آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہے. اس نے کہا وسوسہ لانا نہیں ہونا کا. بات میری سمجھے؟ تو جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی ہے اس کا مطالبہ رب نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اسی بات کو اللہ نے اس انداز میں کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ میں انسانوں پر وہی بوجھ ڈالتا ہوں
جو بوجھ اس کے سہنے کے لائق ہوتا ہے، سہنا سمجھتے، جس کو وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی بوجھ ہم ڈالتے ہیں. تو یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. اطمینان ہونا، اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے لیے اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معراج کا واقعہ ذکر کیا گیا بغیر نبی کے نام کے، ایک صاحب نے کہا کہ ایک صاحب ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آج میں یہاں رات ہی میں حرم سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے جنت جہنم سے گھوم کر پھر رات ہی کو مکہ واپس آ گیا. ایک آدمی ایسا واقعہ بیان کر رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اس نے یہ سب پہلے کہلا لیا، اس کے بعد کہا معلوم ہی کون کہہ رہا ہے؟ کہا یہ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں. جیسے ہی نبی کی بات آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو 1000% صحیح ہے. اور اتنی پیٹنٹ دلیل دیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ سامنے والے دنگ رہ گئے. انہوں نے کہا ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے اور اتنی جلدی تم پاسا پلٹ دیا تم نے، کہہ رہے کہ 100%. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جبریل روز آتے ہیں نبی کے پاس، ہم یقین رکھتے کہ نہیں؟ کہاں؟ کہ اگر ایک دن لے کے چلے گئے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر جبریل کے آنے پر ہمارا یقین ہے کہ آتے ہیں تو ایک دن اگر اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے تو اس میں کیا پرابلم ہے یار؟ بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائی اگر انکار کرنا تھا تو پہلے یہ انکار کرنا تھا جبریل آتے ہی نہیں. جبریل کے آنے کو تو تم بھی مان چکے ہو، ہم بھی مان چکے ہیں، سارے مومن مان چکے ہیں. تو اگر ایک دن جبریل اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے تو اس میں میری سمجھ میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. بات سمجھے؟ تو ایک پیغام یہ ہے کہ رب کی جانب سے جب کوئی باتیں کہی جائیں آپ کا دل مطمئن ہو یا نہیں ہو، ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جو ہمارا مالک کہہ رہا ہے وہی سچ ہے اور اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے. یہ دوسرا جملہ بھی ہونا چاہیے. یہ جو پالیسی ہے نا، گائے دودھ دیتی ہے، بیل دیتا ہوگا، یہ پالیسی اچھی پالیسی نہیں ہے. جیسا کبھی کبھی آپ ساماجک منچ جو ہوتا ہے جس میں بابا بھی ہیں، فادر بھی ہیں، پیر صاحب بھی ہیں، مولانا صاحب بھی ہیں اور سیاستدان بھی آتے ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں دیکھیں اصل میں کیا ہے، ایسے بولتے ہیں دیکھیں اصل میں کیا ہے. راستے الگ الگ ہیں لیکن جاتے سب ایک جگہ ہیں. اس سے کیسی باتیں ہوتی ہیں بھیا؟ راستہ جب الگ ہوتا تو الگ جگہ جاتا ہے. یہ کون سی پالیسی ہوئی کہ بنگلور کا راستے پر جا رہے ہیں لیکن ہم بامبے ہی پہنچیں گے؟ یہ کیا تو گیا؟ راستہ جب الگ ہوگا تو منزل بھی کیا ہوگی؟ الگ ہوگی. بھائی بنگلور کی ٹرین پر آپ بیٹھ جائیں، آپ کا ارادہ ہے کہ مجھے بامبے جانا ہے. ایک آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بنگلور جا رہا ہوں. وہ تم سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ بولا میں بامبے جا رہا ہوں. کہا یار کیسے کہتے؟ نہیں میں سیٹ گھما لیا ہوں، میں بامبے جا رہا ہوں، تم سیٹ ادھر کر لی، تم بنگلور جا رہا ہے. ایسا ہو جائے گا کیا؟ یہ منچ سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ وہی ہوتی ہے کہ گائے بھی دودھ دیتی ہے اور بیل بھی دیتا ہوگا. نہیں، ہمارا اللہ جو بولا ہے وہی صحیح ہے، بقیہ جتنے بولے ہیں سب جھوٹ ہے. بس سمجھ رہی ہے؟ ایک بات ایک کے پیغام تھا. اپنی بات سمجھا پائے آپ کو؟ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جس وقت یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، جو یہ واقعہ جو ہوا ہے معراج کا، یہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت 51.5 یا 52 ہو رہی تھی، 52 سال کی عمر تھی. ایک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، آپ سخت پریشان تھے. دوسرے آپ کے بڑے سپورٹر حضرت ابو طالب جو چچا جان تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اور تیسرے آپ کو بڑی امید تھی کہ طائف والے اگر میری بات مان لیں گے تو مکے والوں کو ہم بتائیں گے کہ دیکھو کیسے لوگ صحیح بات مانتے ہیں. وہ طائف جا کر کے جو پرابلم ہوئی اور طائف میں جو آپ کے ساتھ بہیو ہوا، برتاؤ، وہ سب آپ جانتے ہیں. یہ 3 بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دیکھنے میں حالات بہت ہی چاروں طرف سے کیا ہو گئے، ٹائٹ ہو گئے، اور لوگ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے میں پروردگار عالم نے اس واقعے کو کرایا اور پیغام بھیجا کہ اے دنیا والو، تم جس کو پہچان نہیں پا رہے ہو، جس کی قدر تم کو نہیں ہے، عرش والا اس کا قدردان ہے۔ یہ بتانے کے لیے دنیا والوں کو قیامت تک کہ فرش والے نوٹ کر لیں ان کا مقام عرش پر کتنا ہے، اس لحاظ سے ان سے باتیں کرنا اور ان کی باتیں سننا اور ان کے ساتھ بہیو کرنا کہ عام آدمی نہیں ہے۔ ان کو عام آدمی کے ساتھ جو بھی ٹریٹ دنیا میں کرے گا وہ خود بھی برباد ہوگا، برباد کرے گا بھی۔ یہ بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم۔ دوسری بات کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کتنی نرالی ہے، بہت غور سے نہیں سنیں، تھوڑا غور سے کم سنیں، غور سے زیادہ سنیں گے تو پھر فوراً خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات یہ بتانا چاہتا ہے رب ذوالجلال مالک کل کہ اللہ کی پالیسی پہلے آسانی کی نہیں ہے، ڈفیکلٹ کے بعد آسانی رب کی پالیسی ہے۔ جیسے آپ نے دین کا کام شروع کیا، دیندار بن گئے، آپ سوچیں اب کل سے ہی جو ہے وہ پھولوں کی مالا لوگ پہنانا شروع کریں گے تو غلط فہمی ہے آپ کو۔ غلط کام پر پھولوں کی مالا پہلے دن پہنائی جاتی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ صحیح کام کرنے والوں کے ساتھ کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ جب وہ کانٹے بچھانے پر اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تب پروردگار عالم ان کانٹوں کو پھول سے تبدیل کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان مع العسر یسرا، ہمارے پاس سختی کے بعد آرام آتا ہے۔ ایک آدمی جو آئی ایس کی تیاری کرتا ہے، پہلے دن ہی وہ آفیسر بن بیٹھ جاتا ہے، اس سے وہ دن پوچھو جس دن کے لیے اس نے تیاری کی ہے، پاپڑ کتنے بیلے ہیں۔ اب جب آئی ایس بن جاتا ہے نا تب لوگ مالا لے کر کے گھر پہنچتے ہیں، لیکن جھیلا کتنا ہے وہ جانتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھو۔ ایسا نہیں ہوتا ہے میں آئی ایس بننا چاہتا ہوں، اب آ گئے پورے گاؤں والوں، لو بھیا مالا کوئی نہیں پہناتا، خوب کمنٹ ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے آئے اب یہ جا رہے ہیں آئی ایس کی ٹریننگ کرنے، آئی ایس کو کوچنگ کرنے، سب جملے بازیاں لوگ الگ الگ طریقے سے کرتے رہیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، اللہ کی پالیسی یہ ہے کہ آرام سختی کے بعد میں اس کے یہاں ہوتا ہے۔ ساری تاریخ آپ پڑھ لیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 12 سال جھیل رہے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی پریشان ہو تو الگ بات ہے، جو سید الانبیاء ہو، جو اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا ہو، وہ اتنی پرابلم سے دو چار ہو۔ یہ رب ذوالجلال نے ہم کو اطمینان دلانے کے لیے آپ کو پرابلم میں ڈالا کہ میں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا ہوں تو تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، حبیب مصطفیٰ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے ان کے ساتھ پالیسی چینج نہیں کیا تو آپ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہیے گا کہ مولانا صاحب آپ کے ساتھ پالیسی چینج ہو جائے گی، پالیسی وہی رہے گی کہ ان مع العسر یسرا۔ یہ 3 بنیادی پیغام تھے جو اس معراج میں تھے۔ دوسری بات بتائی تھی کہ معراج کا تحفہ کیا ہے، حدیثوں میں مختلف انداز، صحیح حدیثوں میں جو بات ہے وہ بیان کر دے رہا ہوں۔ 3 بنیادی تحفے رب نے معراج میں عنایت فرمائے۔ نمبر 1 نماز۔ نماز جبریل کے واسطے سے حکم نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے دیا گیا، نکاح کا، طلاق کا، سارے احکامات جبریل علیہ السلام لائے اور حبیب مصطفیٰ کو بتایا۔ لیکن نماز میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کے واسطے کو کیا کیا، ختم کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ہم کو اندازہ ہونا چاہیے کہ نماز کی امپورٹنس، اہمیت اللہ کی نگاہ میں کتنی ہے۔ مولانا تھانوی نے ایک چھوٹی سی بات لکھی، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔
اگر ایک آدمی کشتی پر سوار ہو اور اچانک کشتی ڈوبنے لگے اور آپ نے ظہر کی نماز یا عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اور وقت ہو چکا ہے، مولانا لکھتے ہیں کہ اگر تم کو یقین ہو جائے کہ اب ڈوبنے کے علاوہ کوئی شکل نہیں اور میں تیرنا بھی نہیں جانتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اسی وقت نیت کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بھلے مر جاؤ۔ اس وقت بھی اگر آپ کے ہوش و حواس باقی ہیں تو آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے نماز کا مسئلہ، اتنی امپورٹنٹ۔ آپ سنتے رہتے ہیں 1,24,000 مشہور روایت ہے، اس صحابہ تھے جو بھی رہے ہوں گے 1.5 لاکھ کے اندر تھے۔ بہت سے سوالات صحابہ نے حبیب مصطفیٰ سے کیے، ایک بھی صحابی 1.5 لاکھ میں سے یہ سوال نہیں کیا کہ اللہ کے رسول میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو اب کیا کرنا ہے۔ ایک روایت تھی، چیلنج ہے 1.5 لاکھ لوگ سامنے ہوں، اور وہ 1.5 لاکھ وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کی طرح ہیں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، وہ لوگ ہیں جن کو ہر لمحے اسلام کے بارے میں معلومات چاہیے، کیونکہ دے ہیو ایکسپٹڈ اسلام، وہ تو غیر مذہب سے اسلام میں آئے ہیں، ان کو تو ایک ایک چیز معلوم ہونے کی خواہش تھی۔ یہ سوال آنا چاہیے تھا نا کہ اللہ کے رسول آپ نے نماز کو فرض کہا ہے، اللہ نے فرض کہا ہے، اگر کبھی خدا نہ خواستہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیں ہم تو کیا حکم ہے۔ وہ اتنا اس بات کو سمجھ گئے کہ معراج کے موقع پر یہ اللہ نے تحفہ دیا ہے، اس کے جان بوجھ کر چھوڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ جیسے آج تک تم میں سے کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس یہ شکایت لے کر نہیں گیا کہ ڈاکٹر صاحب اگر اچانک میں سانس نہ لے پاؤں تو بتاؤ ترکیب کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سانس میری زندگی کے ساتھ ہے اور یہ لازم ہے، ایسے ہی وہ نماز کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی سوال نماز کے بارے میں نہیں کیا۔ یہ پہلا تحفہ ہے اللہ کی جانب سے۔ اگر کبھی وقت رہا تو اس پر بھی بات کریں گے کہ نماز کو تحفہ کیوں کہا اللہ نے۔ بھئی تحفہ تو وہ ہوتا ہے جو آدمی کو دیا جائے تو اچھا لگے نا۔ میں پڑھا رہا تھا 12ویں کلاس کو دبئی میں، جب میں نے کہا کہ صلاح از اے گفٹ تو وہ ایک بچہ کہتا ہے سر یہ تو گفٹ مصیبت لگ گئی اور آپ بولتے دس از اے گفٹ۔ ارے گفٹ تو وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اچھا لگے، یہ تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک مصیبت ڈال دی، بچہ تو بچہ اس انداز میں اس نے بات کیا۔ تو یہ کبھی زندگی رہی، کبھی آپ کے یہاں جمعہ میں بات کریں گے کہ نماز گفٹ کیسے ہے، ابھی وقت نہیں ورنہ بات کریں۔ تو پہلا یہ، دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے جا رہے ہیں، جیسے ابھی میں کہیں سے وزٹ کر کے آؤں تو بولتے نا مولانا صاحب تاثرات دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حبیب مصطفیٰ نے، اللہ نے جو آپ کو گفٹ دیا تھا ایک تو یہ، دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دینا کہ اگر انہوں نے زندگی میں شرک نہیں کیا اور مر گئے تو اگر میرا دل چاہے گا تو چاہے معافی بقیہ کی مانگے رہیں یا نہ مانگے رہیں، پھر بھی میں معاف کر سکتا ہوں اور کر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے شرک نہیں کیا، اور اگر شرک کر کے آئیں گے تو میرا دروازہ بند پائیں گے۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جب دنیا کے سامنے تم شرک کی بات کرو گے نا تو مجمع ہٹ جائے گا۔ یہ جو جگڑا پہ اکٹھا کر رکھتے ہیں نا وہ ہومیوپیتھی کی گولی ہے۔ ہومیوپیتھی کی گولی بچہ بھی بہت آرام سے کھاتا ہے، جوان بھی بہت آرام سے کھاتا ہے، بوڑھا بھی۔ کیوں؟ وہ ہومیوپیتھک ہے۔ لیکن اگر ایلوپیتھک کا کیپسول پلاسٹک نکال کر کے دے دیا جائے تو نانی یاد آ جاتی ہے کہ کیسی ہے یہ۔ تو شرک جو ہے نا وہ ایلوپیتھک کا کھلا ہوا کیپسول ہے۔ اگر اس کے بارے میں تم نے بات کیا، اب ابھی جمعیت کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے یہی کہہ دیا نا،
انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ ہم بھی 3600 بتوں کو پوجتے تھے، ہمارے نبی آئے اور انہوں نے ہم کو بتایا کہ سب غلط ہو رہا ہے، سچ کو سچ کہہ دیا ہم نے۔ یہ سنتے ہی بوکھلا گئی دنیا، جب تک جھوٹ بول رہے تھے یا خاموش تھے سب ہمارے ساتھ تھے، کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ آپ شرک پر نہ بات کریں، سب آپ کے سپورٹر دوست رہیں گے، لیکن جس دن شرک پر بات کرو گے نا سب چھٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا یہ بھی بتا دیں، اللہ مدد ہی اس وقت کرتا ہے جب بندہ شرک پر بات کرتا ہے، شرک کے خلاف کام کرتا ہے، تب رب ذوالجلال کی مدد آتی۔ تمہاری مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نہ شرک پہ بات کرتے ہو اور نہ شرک کے خلاف جو کام کرتے ہو ان سے کبھی بائیکاٹ کرتے ہو۔ ٹھیک ہے ٹوپی داڑھی لگا رہا ہو، بہت لوگ نظر آؤ گے، ہوگا کچھ نہیں ہونا۔ اچھا بتائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی، اس کے پہلے کوئی ایک آدمی اس میں بتائے، عالم غیر عالم، کہ ایک آدمی نے، مکے کے آدمی نے نبی کی مخالفت کی 40 سال۔ بیٹھ جاؤ بھیا، وہاں پہ یہیں بیٹھنا ضروری ہے، تو اتنا وہ غلطی کی پھر یہاں چلے آ رہے ہو۔ حرام لکھا ہوا ہے، گردن پھان کر کے آنا حرام لکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا، خطبہ دے رہے تھے اور ایک صاحب ایسے ہی آئے اور آپ نے فرمایا اجلس، وہیں بیٹھ گیا۔ یہ نا امام صاحب بولتے ہیں اور میں اوائڈ کرتا ہوں، لیکن برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ کم سے کم رسول کی بات تو ایک مرتبہ سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھ لو یار۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو ایک آدمی کا اختلاف مکے میں کوئی کسی نے کوٹ نہیں کیا، کسی مورخ نے، کسی نے نہیں کوٹ کیا۔ 40 سال کے بعد ایک جملہ بول دیا اور اتنا بڑا ہنگامہ۔ 1947 کا ہم نہیں بول رہے تھے، کوئی ہنگامہ نہیں، ایک جملہ 2023 سے بول دیا، ہنگامہ ہو گیا۔ حبیب مصطفیٰ نے کہا کیا جب نبوت کا اعلان کیا؟ بھیا یہ جو تم 360 کو لے کر کے دنڈوت کرتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، یہ کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، سب غلط ہے۔ جیسے ہی بولے پورا مکہ بکھر گیا۔ 7 آدمی ٹوٹل تھے جو 3-4 دن کے اندر ایمان لائے، بقیہ پورا مکہ مخالفت کرا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے بات کر دی توحید کی۔ اچھا صرف توحید پر بھی جھگڑا نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ آپ بولو اللہ ایک ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب آپ بولیں گے کہ جتنے خدا تم نے بنا رکھے یہ غلط ہے، جھگڑا ہوا شروع ہوتا ہے۔ اگر اسلام کا کلمہ ہو اللہ واحد، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اس کے رسول ہے، جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب آپ بولیں گے کوئی بھی اللہ نہیں ہے جتنے کو مانتے ہو سوائے اللہ کے، جھگڑا یہاں ہوتا ہے۔ اور یہ جھگڑا بڑا مبارک جھگڑا ہے، بھی آپ کو بتا دیں۔ آپ تو جھگڑا ہمیشہ بازو والے کے لیے کریں نا، اپنی بیوی سے، اللہ کے لیے تو کبھی جھگڑا کیا نہیں آپ نے، ہم نے۔ اللہ کے لیے جھگڑا ایسے ہوتا ہے جب بندہ توحید کی بات کرتا ہے اور شرک کی مخالفت پر جم جاتا ہے، تب پروردگار عالم کی آتی ہے ندا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا صرف توحید کی بنیاد پہ، شرک کی مخالفت کی اور توحید کا ڈنکا بجایا، بادشاہ نے حکم دے دیا آگ میں ڈال دو۔ اور ابراہیم، بعض روایت میں آتا ہے، مجھے تحقیق نہیں ہے، کہ جبریل امین آ کر کہتے ابراہیم سے کہ اگر کہو تو ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام توحید پرست ہیں، انہوں نے کہا جس کے حکم سے ڈالے جا رہے ہیں نا وہ دیکھتے کیا کرتا ہے، تم بھی تو اسی کے حکم کے تابع ہو نا، وہ کیا کر رہا ہے؟
اسے نہیں معلوم ابراہیم کو لوگ ڈالنے جا رہے ہیں، کہا دعا تو کرو. کیا دعا کریں؟ وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کو ڈالنے جا رہے ہیں. کیا جانتا ہے؟ کیا دیکھتے پھر کیا ہوتا ہے. تب آتا ہے یا نارو کونی بردوں و سلام. ایسے مالا نہیں آتی پھول کی، ایسے آتی ہے جب آدمی توحید پر چلتا ہے. لیکن جب توحید پر گفتگو کرو گے تو پیچھے جب پلٹ کر دیکھو گے تو ایک دو آدمی رہیں گے، بقیہ سب جا چکے ہوں گے. اب ہم وہ چاہتے ہیں کہ بھیڑ ہمارے ساتھ جٹی رہے، اور یہ جتنی بھیڑ تم نے جٹا رکھی ہے جب موقع پڑے گا تو کام کبھی نہیں آئیں گے. یہ بھی نوٹ کر لیں. 13 سال حبیب مصطفیٰ نے ایک بات توحید کی بات کی، شرک کی مخالفت کی. اتنے چاہنے ماننے والے صادق ہیں آپ، امین ہیں. ان ٹوٹل میں سے نکلنے والوں کی تعداد ناٹ مور دین 150، 150 سے زیادہ ایمان نہیں لائے لوگ. لیکن یہ 150 جب مدینہ پہنچے نا، یہ پکی اینٹ تھے. کچی اینٹ گئی ہوتی تو معاملہ خراب ہو جاتا. یہ پکی اینٹ تھی جس نے 10 سال کے اندر پورے عرب دنیا میں جھنڈا گاڑا. یہ وہ توحید کا رزلٹ نکلتا ہے. تمہارا تم وہ 150 سے یہیں بیٹھے ہو. وہ جو 150 نے پورے عرب میں جھنڈا گاڑا، وہ 150 زیادہ تو ابھی مسجد میں بیٹھے ہو، اپنے محلے میں جھنڈا نہیں گاڑ پاتے. سمجھے نہیں؟ توحید ایسی ہوتی. یہ پیغام یہ اللہ نے تحفہ دیا. اور تیسرا، سورہ بقرہ کا آخری رکوع عنایت کیا گیا. تیسری بات جو کہنا چاہتے ہیں، کیا کہا تھا بتائیے؟ عادت بقرہ ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. تیسری بات یہ کہی تھی کہ اس معراج کے اثرات حبیب مصطفیٰ پر کیا مرتب ہے. اب دیکھیے، حبیب مصطفیٰ معراج کر کے آ گئے ہیں. ام ہانی آپ کی چچاداد بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے. ام ہانی سے سب سے پہلے کہا کہ آج ایسا ایسا واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا خدا کے واسطے کسی سے کہیے گا نہیں. ایک بڑا ایشو لوگ بنا لیں گے آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے کہ اب تک تو یہ بات تھی، اب اتنا بڑا معاملہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اٹھتے ہی یہی بتانے گئے. بہن منع کر رہی ہے، بولو نہ کو. حبیب مصطفیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اٹھتے ہی یہ بتانا ہے فجر میں. کیوں؟ جو معراج کا اتنا بڑا واقعہ تم سب مخالف ہو جاؤ تو کر کیا لوگے یار؟ ہو جاؤ تو مخالف کیا کر لیں گے ہمارا؟ میں وہ دنیا دیکھ کر آیا ہوں، اس مالک سے مل کر آیا ہوں جو مالک کے اشارے پہ دنیا چلتی ہے. یہ مکے والے تو ایک مکھی کے برابر بھی نہیں ہو. جو ہونا ہو جائے گا، بولے گا سب سے پہلے ہوا ہے. آج یہ اثرات مرتب ہوئے. مورال اتنا ہائی ہوا کہ آپ گھبرانے کے بجائے آپ نے کہا یہی بولو. یہ اثرات پڑے. نمبر 1. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اسی کے فوراً بعد آپ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اب آپ کے لیے سوٹیبل پلیس ہے. یہ اب دعوت کے کام کے لیے جتنے اس میں اچھی روحیں تھیں وہ سب آپ کے ساتھ آ چکی ہیں. اب ان کو چھوڑ دو اور مدینہ چلے جاؤ. سب معلوم آپ کو. مدینہ کے لیے جب نکلے تو اللہ نے پہلے دن بتایا تھا کہ رات میں نکلنا اور 3 دن تک سفر نہیں کرنا، غار ثور میں رہنا. وہ سب اللہ کے حکم سے کرتے رہے. تیسرے دن آپ یہاں سے نکلیے گا. حبیب مصطفیٰ نے اس کو فالو کیا. یہ رات کے پروگرام میں تھے. سب معلوم آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے. جب صبح ان کو معلوم ہوا کہ حبیب مصطفیٰ اسی گھر سے نکل گئے اور ہم لوگوں کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوئی، تو انہوں نے حبیب مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 100 اونٹ کا انعام رکھ دیا کہ جو بھی پکڑ لائے، چاہے زندہ لے آئے، چاہے مار کر لے آئے، جیسے چاہے لے آئے، 100 کیملز انعام ملیں گے. مکی کی معاشی حالت ویسے ہی خراب تھی. اب تو پورا مکہ الٹ پڑا کہ بھیا 200 اونٹ کا معاملہ، ایک پکڑا جائے گا دوسرا پکڑا جائے گا. 200 اونٹ ہے. 3 دن تک مکہ کو چھان مارا. کہتے نا کہ جس کا رب محافظ ہو اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے. حبیب مصطفیٰ تیسرے دن اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق رب کے بتائے ہوئے نکلے. 10 اور 11 کا ٹائم تھا تقریباً صبح کا.
یہ سراقہ نامی ایک شخص تھا، بڑا زبردست گھوڑ سوار. اس کے غلام نے دیکھا کہ یہ باہر گیا تھا کہ کوئی آدمی وہاں سے نکل رہے ہیں اور راستہ جا رہے ہیں، کیونکہ عربوں کی عادت دوپہر میں سفر کرنے کی ایک دم نہیں تھی. دھوپوں تو کی 49-50 کا ٹمپریچر ہے. تو اس نے آ کر کے سراقہ سے کہا کہ ہم کو لگتا ہے ہو نہ ہو یہ وہ دو آدمی ہیں اور فلاں جگہ سے گزرے ہیں. تو سراقہ نے کہا بٹ بیکار بکتا ہے بات. دوپہر میں مکے والے سفر کرتے ہیں، اس لیے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑا جائے تو 50% انعام اس کو چلا جائے. یہ اس چکر میں اس نے کیا کیا کہ غلام تو غلام تھا، وہ باہر تھا، یہ باہر گھر میں گھسا اور پیچھے کی طرف اس کا تبلتا گھوڑا وہاں بندھا تھا، پیچھے کے دروازے سے گھوڑا اٹھا رہا اور نکل گیا. غلام کو پتہ نہیں چلا، حضرت چلے گئے اور گھوڑا دوڑا کر کے جب حبیب مصطفیٰ کے قریب پہنچتے ہیں تو گھوڑا پھنس جاتا ہے ریت میں. عربوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے آپ کے ہاں جو جاہل عورتیں ہیں وہ قرآن سے فال نکالتی ہیں، فلاں چیز سے فال نکالتی ہیں نا، کرنے کا کہ نہیں کرنے کا. بچپن میں ہم لوگ ایسے انگلی ملاتے تھے، مل گئی تو ہاں کرنے کا، نہیں ملی تو نہیں کرنے کا کرتے تھے بچے. ان کی عادت تھی کہ وہ تیر رکھتے تھے، ایک تیر میں لکھا رہتا تھا کرو، ایک تیر میں لکھا رہتا تھا نہیں کرو. اس نے جب دیکھا گھوڑا پھنس گیا اور میں اتنا بڑا گھوڑ سوار اب تک کبھی نہیں گرا، اسے تیر نکالا، اس میں آیا لکھ کر کے نہیں کرو. اب اس کو 200 اونٹ یاد آ رہا ہے. پھر بڑھا، پھر گھوڑا دھکا، پھر نکالا تیر، پھر نکل کر نکو کرو، پھر 200 اونٹ نظر آئے اسے. پھر آگے بڑھا، تیسری مرتبہ جب گھوڑا پھنسا اب اس نے سمجھ لیا کہ حبیب مصطفیٰ کی حفاظت کوئی ایسی ذات کر رہی ہے جو ہم سب کو نظر نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کے کہا کہ رک جائیے. حضرت ابو بکر سے پوچھا حبیب مصطفیٰ نے کون صاحب ہے؟ کہا سراقہ کی آواز لگ رہی ہے، کہانے دیجیے کہانے دیجیے. سراقہ جب آئے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آج تک گھوڑے سے نہیں گرا، 3 مرتبہ گھوڑے سے میں گرا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن اب مدینے والوں کو میرے بارے میں شک ہوگا، لہذا مجھے ایک پرچے پہ لکھ دیجئے یا پیپر جو بھی چیز رہی پتھر وغیرہ کہ میں مومن ہوں، جب میں ہجرت کروں تو مکے والے مجھے دشمن، مدینے والے مجھے دشمن نہ جانے. لکھ دیا. جب سراقہ مکے کی طرف پلٹنے لگے، دیکھیے اب معراج کے اثرات. حبیب مصطفیٰ اپنے گھر سے چھپ کر کے نکلے ہیں، اپنے باپ کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں مل رہا، ایسے حالات ہیں، لیکن معراج کا یہ دولہا ہے. کیا جملہ بولتے ہیں؟ سراقہ یاد رکھنا ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ دنیا کی 2 سپر پاور طاقتیں قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جو اپنے گھر پہ قبضہ نہیں کر پائے، وہ سپر پاور پر قبضے کی بات کر رہا ہے. یہ معراج کے اثرات حبیب مصطفیٰ پر آ گئے. بات سمجھے میری؟ عام آدمی تو ایک دم ڈپریس ہو جائے گا نا، اتنے حالات خراب ہے، پورا مکہ ہم کو تلاش رہا ہے، 200 اونٹ کا انعام ہے، لیکن حبیب مصطفیٰ کی ایمانی کیفیت دیکھیے، ان کا مورال دیکھیے. یہ اثرات حبیب مصطفیٰ پر پڑے. اسی طرح آپ نے ایک موقع پہ فرمایا لوگوں یاد رکھنا، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا کہ یہ دین آیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین تمام پر غالب ہو کر رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے کافر کو پسند ہو یا نہیں پسند ہو. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد فرماتے ہیں یاد رکھ لیں ایک وقت ایسا آئے گا یمن کی راجدھانی صنعا سے ایک عورت چلے گی اور آ کر کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، یہاں سے وہاں تک پورے راستے میں کوئی بھی چھیڑخانی کرنے والا نہیں ہوگا، جبکہ قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں. اکیلی عورت چلے گی. اسلام امن کا جھنڈا، اسلام ایسا امن اور سیکورٹی پیدا کرے گا کہ صنعا سے نکل کر حضرموت تک، صنعا سے نکل کر کے مکے تک آنے والی عورت کو کوئی بھی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا. یہ حبیب مصطفیٰ جو معراج
کر کے آئے. دیکھیے کیسے جملے بول رہے ہیں, دعا کرتے ہیں. حبیب مصطفیٰ کہتے ہیں, ایک دعا ہوتی ہے, اللہ تو بڑا ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, جو بھی بولے. اب جب اس کی بادشاہت دیکھ کر آئے, جنت دیکھا, جہنم دیکھا, اب کیا کیا دیکھا اللہ جانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللہ میں تیری تعریف کیا کروں, تو ویسا ہے جیسا ہے. میرے پاس اب الفاظ نہیں ہے تیرے لیے. تو ویسا ہے جیسا ہے, یہ الفاظ باڈی لینگویج چینج ہو رہی ہے. اب تک کہا جاتا تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں, کیونکہ جو لفظ بھی بولو گے وہ لمیٹڈ ہے. آپ کو ایک مرتبہ بتایا تھا, جب دعوت کھا کے آتے ہیں تو بیویاں پوچھتی نا کیا کیا کھائے, ہماری بھی پوچھتی. ایک دن ہم دبئی میں ایسی دعوت میں پہنچ گئے جس میں 360 ڈش تھی کھانے کی. وہاں سے جب آئے تو بیگم نے اپنی عادت کے مطابق پھر پوچھا کیا کھلایا. میں بولا پوچھو نہ کو. ہر بار بتا دیتا تھا. اب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. اب حبیب مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری شان میں کیا بیان کروں, تو ویسا ہے جیسا ہے. یہ اثرات میں میرا ہے. جب دنگ خندق پر ایک ایک آدمی کے حصے میں آیا اور کھودنے لگے پتھر, حضرت سفیان ثوری تو حضرت بہت مشہور صحابی ہیں, ان کے حصے میں جو آیا تھا, انہوں نے جب پتھر مارا کہ اللہ کے رسول بھوک بہت لگی, پتھر ٹوٹتا نہیں. کب بھوکا تو میں بھی ہوں, چلو ٹرائی مارتے ہیں. کیونکہ ایک نبی کو 40 مرد کی طاقت ہوتی ہے. وہ پتھر کو کیا ماروں گی, اب جو ہتھوڑا مارنے جا رہا ہے وہ 40 مرد کے برابر ہے. حبیب مصطفیٰ نے جب پتھر پر مارا کلہاڑا کا تو پتھر چکنا چور ہو گیا, اس کی چنگاری نکلی. آپ نے فرمایا کہ ان چنگاریوں میں مجھے سیریا کے محلات نظر آ رہے ہیں. پیٹ میں کھانا نہیں ہے, اور محل کس کا نظر آ رہا ہے, سیریا کا محل نظر آ رہا ہے. یہ معراج کے اثرات ہیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی الحمد للہ رب العالمین.